کیا ہم نے کبھی اپنی اس تیز رفتار اور اسکرین سے جڑی ہوئی زندگی میں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا ہے کہ یہ دنیا جس کی ناختم ہونے والی دوڑ میں ہم دن رات مگن ہیں، اس کا حتمی انجام کیا ہوگا؟ ہم یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا انسان کے شعور پر دستک دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے، ہم روزانہ اپنے کیلنڈرز بھرتے ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں؟ بالکل، اور وہ نشانیاں محض کوئی بظاہر کوئی ڈراؤنی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے روزمرہ کے رویوں اور ہماری اس بٹی ہوئی توجہ میں نظر آتی ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم کسی عام موضوع پر بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اسی حقیقت کی تہوں میں جائیں گے۔ جی ہاں، اور آج کی اس نشست میں ہم جس مواد کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں وہ ایک انتہائی فکر انگیز کتاب پر مبنی ہے، جس کا نام ہے آثار قیامت اور فتنہ دجال کی حقیقت۔ اور سب سے اہم بات اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ کوئی سنسنی خیز ناول نہیں ہے، یعنی یہ قرآن و حدیث کی ٹھوس بنیادوں پر کھڑی کی گئی ایک ایسی عمارت ہے جو ہمیں ہمارے آج کا آئینہ دکھاتی ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم اس کتاب کے محض سرور پر ہی ایک نظر ڈالیں تو وہ اپنے اندر ایک پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہیں، سرخ اور نارنگی رنگ کا آسمان اور اس کے نیچے سیاہ درختوں کے سائے۔ ہاں، وہ تصویر دیکھ کر تو پہلا خیال کسی ہالی ووڈ کی ڈراؤنی فلم کا ہی آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دیکھیے، مصنف کا مقصد ہمیں رات کو ڈرا کر سلانا نہیں ہے، بلکہ ہماری اس غفلت سے ہمیں جگانا ہے جس کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کیا وہ ہمیں بالکل نارمل لگنے لگی ہے۔ یہ ایک بصری الارم ہے۔ ایک الارم؟ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف اس مادی دوڑ، کیریئر کے اہداف اور ان سوشل میڈیا کے لائکس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک حتمی انجام بھی ہے، اور وہ انجام ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ ڈرانے اور بیدار کرنے کے درمیان کا جو فرق ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ بہت نازک ہے۔ اور اگر ہم اس کتاب کی مستند حیثیت کی بات کریں تو مصنف کا نام ہی ان کی سب سے بڑی سند ہے، شاہ رفیع الدین دہلوی۔ بے شک، جو لوگ علم کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بحیثیت عمدۃ المفسرین اور سند المحدثین ان کی بات میں کتنا وزن ہے۔ بالکل، یہ القابات بذات خود اس بات کی ضمانت ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کے خیالات نہیں پڑھ رہے جو محض سنسنی پھیلا کر توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ ہم ایک ایسے عالم کی تحقیق دیکھ رہے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی حقائق کو پرکھنے میں گزار دی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے، اور اگر ہم اسے آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہم آج کل جس دور میں جی رہے ہیں اسے پوسٹ ٹروتھ یا حقیقت کے بعد کا دور کہا جاتا ہے۔ جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہر طرف سے خبریں اور واٹس ایپ فارورڈز آ رہے ہیں۔ 100%۔ ایسے میں کسی بھی پیچیدہ موضوع، خاص طور پر قیامت کی نشانیوں یا فتنوں کے حوالے سے، سنسنی خیزی کی بجائے مستند ذرائع پر انحصار کرنا ناگزیر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی جان لیوا بیماری کے لیے ہم انٹرنیٹ پر پڑھے ہوئے کسی نامعلوم ٹوٹکے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ہم ایک مستند سرجن کے پاس جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نظریاتی اور روحانی بقا کے لیے بھی ہمیں ان مستند ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے علم کی گہرائیوں میں زندگیاں گزاری ہوں۔ وہ ڈاکٹر والی تشبیہ تو بہت برمال ہے آپ کی، لیکن یہاں ایک بڑا چیلنج یہ بھی تو ہے کہ آج کل ہر واٹس ایپ فارورڈ بھی ایک مستند ڈاکٹر کا روپ دھار کر ہی آتا ہے۔ وہ اس قدر یقین کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کتاب کے عنوان میں خاص طور پر حقیقت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فتنہ دجال کی حقیقت، یہ لفظ خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ معاشرے میں جو کچھ اس وقت گردش کر رہا ہے اس میں بہت کچھ حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ آپ نے بالکل درست جگہ انگلی رکھی ہے۔ لفظ حقیقت کا استعمال بے سبب نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دجال اور قیامت کے حوالے سے بے شمار افواہیں اور من گھڑت کہانیاں لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہو چکی ہیں۔ اور لوگ عموماً سنسنی خیز مواد کی طرف جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جذبات، خاص طور پر ہمارے خوف کو ابھارتا ہے۔ اس کتاب کا اور خاص طور پر اس کے مترجم و محقق مولانا محمد اسلم زاہد کی محنت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان مستند مگر قدیم تعلیمات کو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق بالکل شفاف انداز میں پیش کیا جائے۔ یعنی انہوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے تاکہ سچ اور افواہ کے درمیان موجود وہ دھندلی لکیر واضح ہو سکے۔
یہ واقعی پرانے اور خالص علم کو جدید دور کے فہم کے مطابق ڈھالنے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ اور اس علم کی عام انسان تک رسائی بھی کتنی اہم ہے۔ جیسے کتاب کے ناشر ہیں عمر پبلیکیشنز اردو بازار لاہور۔ یہ ادارے اس قسم کے اعلیٰ درجے کے علم کو مدرسوں اور لائبریریوں سے نکال کر عام انسان کی پہنچ میں لاتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقت جاننے کا حق ہر اس شخص کو ہے جو سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے لیے معلومات کے اس بے ہنگم سیلاب میں ایک فلٹر کا کام کرتی ہے۔ جی ہیں، ایک بہت ہی مؤثر فلٹر۔ اچھا، اب یہاں سے میں گفتگو کا رخ کتاب کے اس حصے کی طرف موڑنا چاہوں گا جو بظاہر اس عنوان سے تھوڑا مختلف لگتا ہے، لیکن دراصل اس کی بنیاد ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں عبادات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ عبادت والا حصہ۔ جی، اور خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ عبادات کا تعلق ہمارے ظاہری وجود اور اللہ کے احکامات کی پابندی سے ہے۔ اب بظاہر کوئی سوچ سکتا ہے کہ دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیوں کا ایک عام انسان کی روزمرہ کی نماز یا روزے سے کیا تعلق ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ دراصل اس پوری کتاب کا سب سے طاقتور اور عملی پہلو ہے۔ جب ہم فتنہ دجال کی بات کرتے ہیں تو دجال کا بنیادی ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے دھوکہ، فریب اور حقیقت کو مسخ کر کے پیش کرنا۔ یعنی وہ باطل کو حق اور حق کو باطل بنا کر دکھائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو شخص اس دھوکے سے بچنا چاہتا ہے اس کے پاس کیا دفاعی حصار ہے؟ یہیں سے عبادات کا کردار شروع ہوتا ہے۔ عبادات محض کچھ جسمانی حرکات یا روایات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ظاہری وجود کو، ہمارے آؤٹر سیلف کو ایک خاص ڈسپلن میں لانے کا طریقہ ہے۔ ایک روحانی اور جسمانی نظم و ضبط۔ جی، جب ایک انسان پابندی سے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے جسم اور اپنی روح کو حقیقت کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس دھوکے کی دنیا سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اگر میں اسے تھوڑا اور کھولوں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم عبادات کے ذریعے اس دنیا کے میٹرکس سے خود کو ان پلگ کر رہے ہیں۔ یعنی آج کی دنیا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ ہم مسلسل کنزیومر بنے رہیں، سکرینز دیکھتے رہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں۔ 100% درست۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہم بس اس بہاؤ میں بہتے چلے جائیں۔ ایسے میں دن میں 5 بار اپنا کام چھوڑ کر ایک خاص سمت میں رخ کر کے نماز پڑھنا، کیا یہ اس مادی دنیا کے بہاؤ کے خلاف ایک بغاوت نہیں ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنے کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ عبادات ہمیں وقت، خواہشات اور مادیت کی غلامی سے آزاد کرتی ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک تیز بہاؤ والی دریا میں ہیں اور یہ دنیاوی فتنے وہ پانی ہیں جو آپ کو ہر صورت اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتے ہیں۔ اور وہاں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایسے میں عبادات وہ مضبوط رسی ہیں جس نے آپ کو کنارے سے باندھا ہوا ہے۔ جب ہم روزے کی مثال لیتے ہیں تو روزہ کیا ہے؟ روزہ ہماری بنیادی اور سب سے طاقتور خواہشات یعنی بھوک اور پیاس پر قابو پانے کی عملی مشق ہے۔ بالکل، اور آج کے دور کا فتنہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو فوراً حاصل کرو، جسے ہم فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے بالکل برعکس روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے اندر ضبط کی طاقت ہے، تم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر سکتے ہو۔ یہی وہ تربیت ہے جو بڑے بڑے فتنوں کے سامنے انسان کو جھکنے نہیں دیتی۔ یہ تو ایک مکمل مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے۔ یعنی اگر ہم فتنوں کے اس دور میں اپنے ظاہری وجود کو عبادات کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے تو ہمارا وجود خود بخود ان فتنوں کے سانچے میں ڈھر جائے گا۔ کوئی درمیانی راستہ تو ہے ہی نہیں۔ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ صدیوں پہلے لکھی گئی یہ کتاب ہمیں آج کے دور کے سب سے بڑے نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کا حل دے رہی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں علم عمل میں تبدیل ہوتا ہے۔ علم بذات خود کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، جب تک وہ ہمارے روزمرہ کے رویوں میں شامل نہیں ہوتا، وہ محض دماغ میں رکھی ہوئی ایک فائل کی طرح ہے۔ فتنوں کو پہچان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف ایک عملی مزاحمت تیار کرنا ضروری ہے، اور وہ عملی مزاحمت ہمارے روزمرہ کے اعمال اور عبادات سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ایک الہی حکم کی بجاوری سے کرتا ہے، اس کا شعور اس شخص سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو محض دنیاوی دوڑ کا حصہ بن کر دن شروع کرتا ہے۔ تو یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد اب باری آتی ہے اس سوال کی جو ہر باشعور انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اس سب کا ہماری آج کی زندگی،
ہمارے آج کے دن سے کیا تعلق ہے؟ ہم اس گہرے مطالعے کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی اس پوری گفتگو کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اس علم کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم کچھ واضح اور عملی قدم اٹھا سکتے ہیں جنہیں باقاعدہ اپنی عادت بنانا ہوگا۔ جی، وہ عملی قدم کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا قدم تو یہ ہے کہ اپنی معلومات کی خوراک یعنی اپنی انفارمیشن ڈائٹ کو سختی سے جانچیں۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جب بھی سوشل میڈیا پر کوئی نئی پیشن گوئی، کوئی خوفناک دعویٰ یا کوئی ایسا پیغام آئے جو بے چینی پیدا کرے تو رک جائیں، اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں اور نہ ہی اسے آگے بڑھائیں۔ یعنی جیسے اس کتاب نے اپنی بنیاد قرآن اور حدیث کے مستند حوالوں پر رکھی ہے، ہمیں بھی حقائق کو پرکھنے کا ایک فلٹر بنانا ہوگا۔ بالکل، ہر سنسنی خیز خبر سچ نہیں ہوتی اور ہر خاموشی جھوٹ نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں دوسرے قدم کی طرف۔ دوسرا قدم براہ راست عبادات سے جڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے ظاہری وجود کی ڈسپلنری مشقوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ یعنی جب بھی دنیا کا شور، کام کا دباؤ یا خبروں کا سیلاب ذہنی طور پر مفلوج کرنے لگیں تو اپنی جسمانی عبادت کو ایک اینکر کے طور پر استعمال کریں۔ جی، اسے محض ایک عادت کے طور پر نہیں بلکہ اس شعور کے ساتھ ادا کریں کہ آپ اس دنیا کے دھوکے سے کٹ کر کچھ دیر کے لیے اصل حقیقت سے جڑ رہے ہیں۔ یہ دماغ کو ریسیٹ کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ یہ بات واقعی نظر کو وسعت دیتی ہے اور ایک عجیب سا اطمینان دلاتی ہے۔ ہم عموماً قیامت کے نشانیوں یا فتنوں کا سن کر ایک بے بسی اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تو سب ختم ہونے والا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ نقطہ نظر بتاتا ہے کہ انجام کی خبر مایوس کرنے یا ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے آج کو بامقصد بنانے کے لیے ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی توانائیاں ان چیزوں پر ضائع نہیں کرنی جو مٹ جانے والی ہیں، بلکہ ان اعمال پر لگانی ہیں جو ہمارے وجود کو مستحکم کرتے ہیں۔ یہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اپنے اندر جھانکنے کی ایک کھلی دعوت ہے۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر میں چاہوں گی کہ ہم اپنی اس گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے ایک مقام پر لائیں جہاں سننے والے خود سے جڑے کچھ سوالات پر غور کر سکیں۔ خود احتسابی کے لیے دو بہت ہی طاقتور سوالات ہیں جو ہمیں روز پوچھنے چاہیے۔ ضرور، وہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال، کیا دنیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات، نت نئی ٹیکنالوجی اور فتنوں کو دیکھ کر ہم نے واقعی اپنے اندرونی اور بیرونی رویوں میں کوئی حقیقی اور مستطیل تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے، یا ہم محض خبریں سن کر وقتی طور پر خوفزدہ ہوتے ہیں اور پھر واپس اسی دنیاوی دوڑ کا حصہ بن جاتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم روزانہ کتنی ایسی معلومات کو اور کتنے ایسے نظریات کو سچ مان کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں جن کی کوئی مستند بنیاد ہی نہیں ہوتی؟ کیا ہم نے اپنے ذہن کے دروازے ہر قسم کے کچرے کے لیے کھلے چھوڑ دیے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں واقعی اپنا عکس دکھاتے ہیں اور ہمیں پرسکون ہو کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ شاہ رفیع الدین دہلوی کی اس کتاب کا اور عبادات کے اس فلسفے کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اندھیرے، الجھن اور بے بنیاد خوف سے نکال کر بصیرت اور عمل کی روشنی کی طرف لائیں۔ جی، اور یہ سکھاتا ہے کہ علم اور عبادت وہ ہتھیار ہیں جو فتنوں اور دھوکے کے دور میں بھی نہ صرف ثابت قدم رکھ سکتے ہیں بلکہ ایک بامقصد اور پرسکون زندگی گزارنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اور یہی وہ بصیرت اور گہرا شعور ہے جس کی آج کے اس شور شرابے والے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انسان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ مستند علم کی جستجو کو کبھی ترک نہ کرے۔ ہم جتنا مستند علم حاصل کریں گے اور اسے اپنے ظاہری اعمال یعنی عبادات سے جوڑیں گے، ہمارا زاویہ نظر اتنا ہی وسیع اور شفاف ہوگا۔ اور جب زاویہ نظر وسیع ہوتا ہے تو دنیا کے ان پیچیدہ اور گمراہ کن فتنوں کا مقابلہ محض ڈر، الجھن یا فرار سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان شعور، حکمت اور ایک گہرے دلی اطمینان کے ساتھ ان کا سامنا کرتا ہے۔ اور شعور و حکمت کا یہ سفر، یہ مطالعہ کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ علم کی یہ پیاس ہی ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ اسی لیے تمام سننے والوں کو یہ کھلی دعوت ہے کہ مزید ایسی ہی فکر انگیز کتابوں پر مبنی، زندگی بدل دینے والے اسباب
اور گہرے مطالعے کے لیے فکر اسٹوڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم اسی طرح علم کی تہوں میں جا کر وہ قیمتی موتی نکالتے رہیں گے جو سوچنے کے زاویے بدل دیں اور زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کریں۔ آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں اس پورے موضوع یعنی فتنوں کی حقیقت کے حوالے سے ایک آخری مگر انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال سامنے رکھنا چاہوں گی۔ جی، وہ خیال کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کسی بھی فتنے کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک اور پوشیدہ پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی خود کو ایک فتنہ، ایک آزمائش یا ایک برائی کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک فائدہ، ایک بہت بڑی سہولت، آزادی یا ایک جدید ضرورت کا روپ دھار کر ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہمیشہ ایک پرکشش پیکج میں آتا ہے۔ ہوئی ہیں، واقعی ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، تو کیا ہم نے انہیں پہچاننے کے لیے اپنی عقل اور اپنی روح کو اتنا بیدار کر لیا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس تیز رفتار، چمکتی دمکتی اور بظاہر بے حد آسان نظر آنے والی دنیا کے دھوکے میں آ چکے ہیں، اور ہماری یہی جدید ترین سہولیات ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا فتنہ بن چکی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی رات ہم سب کو اپنے روزمرہ کے فیصلوں اور اپنی ترجیحات پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔